اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے فرمان سلطان الفقر پنجم حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فرمان سورہ مزمل شریف کے بارے میں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ مزمل کی دعوت نہیں دی، یعنی سورہ مزمل کو نہیں پڑھا، تو سمجھ لیں کہ جس سالک نے سورہ مزمل کی دعوت نہیں پڑھی، سورہ مزمل شریف کو نہیں پڑھا، تو سمجھ لیں کہ اس نے سلوک میں ابھی تک قدم ہی نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں کہ سورہ مزمل سالکین کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ سورہ مزمل کی ریاضت کرنا، صاحب اجازت، صاحب استطاعت سے اس کی اجازت لے کے سورہ مزمل شریف کی دعوت پڑھنا، یہ سالکین کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر سلطان الفقر کا مرتبہ پانا چاہتا ہے، سلطان الفقراء کے مرتبے پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ 40 دن میں اس کا 1.25 لاکھ پڑھے، یعنی 40 دن میں روز سورہ مزمل شریف کو 3125 مرتبہ پڑھے تو وہ سلطان الفقراء کے مرتبے پہ فائز ہوگا۔ بہت سارے بزرگوں نے کوشش کی کہ 40 دن میں اس کی 1.25 لاکھ کی جائے، لیکن اتنی تعداد وہ پوری نہیں کر پائے۔ یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت تھی کہ وہ 40 دن میں اس کا 1.25 لاکھ کر جاتے تھے، لیکن بہت سارے بزرگ نے یہ کوشش کی کہ ہم بھی اسی طریقے پہ 40 دن میں اس کی 1.25 لاکھ پڑھیں، لیکن بمشکل سے وہ 1500 تک، 1000 تک ایک دن میں پہنچ پائے ہیں۔ سورہ مزمل شریف میں کشف القلوب، کشف القبور، کشف الصدور بہت زیادہ ہے۔ یہ جو سورہ مزمل شریف پڑھنے والے کو کشف اور الہامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کے بہت بڑے عامل تھے سورہ مزمل شریف کے۔ آپ اپنے سالکین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے خلیفہ کو یہ سورہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے لے کے، اور ساتھ ایک فرشتہ بھی آیا، تو یہ سورہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو فرشتہ آج میرے ساتھ آیا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تحفہ آپ کو دیا ہے، آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے بہت ہی بڑا تحفہ ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پیش کی تو وہ سبز کلر کے نور سے لکھی ہوئی سورہ مزمل شریف تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورت میں پہلی امتوں پہ نازل فرما دیتا تو ان میں سے ایک بھی بے مراد نہیں رہتا، بے ایمان نہیں رہتا۔ اتنی برکات ہیں سورہ مزمل شریف کی۔ حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری رسائی مجلس محمدی تک ہو جائے، یعنی میری رسائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہو جائے، تو وہ سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی سورہ مزمل شریف سے ہمارے لطائف بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو لطائف کے مخصوص ذکر انہوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو لطائف کو جاری کر سکے، لیکن یہ سورہ مزمل شریف کی برکات ہے کہ وہ لطائف کو بھی جاری کر دیتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل پڑھنے والے کی ظاہری اور باطنی ضروریات خود بخود پوری ہوتی رہتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کر دو،
تمہاری جو بھی ضروریات ہوں گی وہ غیب سے پوری ہوتی رہیں گی۔ اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہوگی تو وہ خود بخود پوری ہو جائے گی، حالانکہ وہ خواہش زبان پہ ابھی تک نہیں آئی، اس کے سے پہلے ہی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب مزار سے ہماری ملاقات ہو جائے، ہم وہاں جائیں تو صاحب مزار سے ہماری ملاقات ہو جائے، تب بھی آپ سورہ مزمل شریف وہاں پڑھیں کچھ دن رک کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکات سے آپ کی صاحب مزار سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی قبر پہ ایک دفعہ سورہ مزمل شریف پڑھ لے گا تو 3000 سال تک اس قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنی برکات ہیں سورہ مزمل شریف کی۔ اب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خلیفہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے، رستے میں دریا آ گیا، دریا پار کر کے جانا تھا، تو کیا ہوا کہ نہ تو کوئی کشتی تھی نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو آپ کا خلیفہ تھا اس نے کہا کہ حضرت اب ہم کیا کریں، دریا پار بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ تم آنکھیں بند کر لو اور اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ لو اور میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تو جب اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے جوتے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، تو جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ دریا کے پار تھا۔ اب جیسے ہی وہ اپنی منزل پہ پہنچے تو اس کے دل میں ایک تجسس تھا کہ اتنا بڑا دریا ہم اتنی جلدی کیسے پار کر گئے۔ تو اس نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ دریا ہم اتنا جلدی کیسے پار کر گئے ہیں؟ تو آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ مزمل شریف تلاوت کی تھی، تو اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو، سمندر کو سمیٹ دیا اور ہم نے 3-4 قدم اٹھا کے سمندر پار کر لیا۔ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف میں تسخیر حیوانات بھی ہے، تذکیر جمادات بھی ہے، تسخیر نباتات بھی ہے، یعنی چاروں قسم کی تسخیر ہے۔ یعنی پانی بھی آپ کے تسخیر میں آ جاتا ہے، ہوائیں بھی آپ کے تسخیر میں آ جاتی ہیں، چرند پرند تمام روحانی مخلوقات، جمادات، حیوانات، نباتات، وہ سب کی سب آپ کی تسخیر میں آ جاتی ہیں سورہ مزمل شریف کی برکات سے۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا تو وہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے اکھاڑا تھا، یعنی وہ سورہ مزمل شریف کی برکات تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے خیبر کے اتنے وزنی دروازے کو اکھاڑ دیا تھا سورہ مزمل شریف کی وجہ سے۔ اور سالکوں کے لیے کوئی بھی ایسا سلوک پہ چلنے والا کوئی ایسا سالک نہیں ہے جس نے سورہ مزمل شریف نہ پڑھی ہو۔ ہمارے بزرگان دین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب الربانی بہت بڑے عامل تھے، سورہ مزمل شریف تھے۔ آپ نے بہت سورہ مزمل شریف کو پڑھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے بہت پڑھا ہے سورہ مزمل شریف کو، اور آپ سے اجازت پھر لی۔ آپ کو باقاعدہ حضرت محبوب سبحانی کو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اجازت ملی تھی، اور آپ سے باقاعدہ اجازت لینے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہند سے آئے تھے آپ کے پاس بغداد، لیکن آپ کے آنے سے پہلے حضرت محبوب سبحانی کا وصال ہو گیا تھا۔ تو آپ نے حضرت محبوب سبحانی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ معین الدین آئے گا تو اسے یہ اعمال کی اجازت دینا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو آپ کے بیٹے نے پھر آپ کو اجازت دی، کیونکہ حضرت محبوب سبحانی نے اپنے بیٹے کو اجازت دی ہوئی تھی سورہ مزمل شریف کی۔ تو جتنے بھی سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، اویسیہ، عظیمیہ، ان میں سورہ مزمل شریف کا لازمی ورد کیا جاتا ہے، سورہ مزمل شریف کو لازمی پکڑا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو دنیا بھی دے گی، اگر آپ آخرت چاہتے ہیں تو آپ کو آخرت بھی دے گی۔
اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک آپ کی رسائی جلد از جلد، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ مزمل شریف کو پڑھنا شروع کر دے۔ اس کی 20 آیتیں ہیں، 20 دفعہ سورہ مزمل شریف کو اگر پڑھنا شروع کر دے گا تو آہستہ آہستہ اس کی رسائی، یہ سورہ مزمل شریف اس کا ظاہر، پڑھنے والے کا ظاہر اور باطن کو خود بخود پاک کر دیتی ہے، اور جب بندے کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے تو اس کی منازل میں ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی رسائی بارگاہ رسالت میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو سورہ مزمل شریف بہت ہی اہم ہے، اسے اپنے ورد میں اور عاد میں لازم پکڑیں۔ بڑے سے بڑے جادوگر کو آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کیا سورہ مزمل شریف کے ذاکر ہیں تو بڑے سے بڑے جادوگر کو آپ ہاتھ ڈال سکیں گے، اتنی بڑی برکات ہیں سورہ مزمل شریف کی۔ تو بزرگوں نے تو 10-10 سال، 14-14 سال، 20-20 سال، 40-40 سال ریاضتیں کی ہیں سورہ مزمل شریف پہ، جو ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی کرامات بھی پھر وہیں ہوئی ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔